السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے جل پری کا تحفہ۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور میری کہانیوں کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کو بہت پسند آئے گی، جل پری کا تحفہ۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے ایک طرف اونچے اونچے پہاڑوں کا سلسلہ تھا تو ایک طرف گھنا جنگل واقع تھا۔ اس گاؤں کا جاگیردار فرہاد تھا۔ فرہاد دوسرے جاگیرداروں کی طرح ہر سال بادشاہ کو زرعی ٹیکس ادا کیا کرتا تھا۔ فرہاد اور اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نواز رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ ان کی شادی کو طویل عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے اولاد سے محرومی انہیں ہر دم افسردہ اور مغموم رکھتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ فرہاد نے اپنے گاؤں میں اپنے لیے ایک بہت ہی خوبصورت گھر بنا رکھا تھا۔ اس گھر میں اس کی ضرورت کی ہر آسائش کی ہر چیز موجود تھی، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو وہ صرف اولاد نہیں تھی۔ اولاد کے لیے فرہاد اور اس کی بیوی دونوں ہر وقت اداس رہتے تھے۔ فرہاد کی بیوی حلیمہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت اداس اور پریشان رہا کرتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگا کرتی تھی اور بالآخر ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت سی بیٹی سے نواز دیا۔ بیٹی کے پیدائش پہ فرہاد اور حلیمہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے بچی کا نام سارہ رکھا اور اس کی پیدائش کی خوشی میں ایک شاندار جشن منایا گیا۔ تمام لوگوں کو، تمام رشتہ داروں، دوستوں اور گاؤں بھر کے لوگوں کی ضیافت کی گئی۔ اس جشن کی رونقیں رات گئے تک جاری رہی، کیونکہ وہ جاگیردار کے گھر میں آنے والی پہلی اولاد تھی، اس لیے سب بہت خوش تھے۔ لوگ ناچتے گاتے اور خوشیاں مناتے رہے۔ آدھی رات تک لوگوں نے جشن منایا اور پھر جب وہ جشن منا کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو فرہاد اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے آئے۔ کمرے میں پہنچ کر حلیمہ نے بچی کو اس کے جھولے میں لٹا دیا۔ پھر وہ اور فرہاد ان تحفوں کو دیکھنے لگے جو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اس جشن کے موقع پر انہیں دیے تھے کہ اچانک ان کی خادمہ مریم نے آ کر اطلاع دی کہ جل پری آئی ہے۔ جل پری کی آمد کا سن کر فرہاد اور اس کی بیوی دونوں حیران رہ گئے۔ گاؤں کے لوگ اس سے بے حد خوفزدہ رہتے تھے، کیونکہ وہ معمولی سی باتوں پر ناراض ہو کر ان کی کشتیاں الٹ دیا کرتی تھی اور ان کے مچھلیاں پکڑنے والے جال توڑ ڈالتی تھی۔ فرہاد بھی اس سے بے حد ڈرتا تھا اور خوف محسوس کرتا تھا، اور وہ خوفزدہ تھا کہ اگر اسے وہاں سے جانے کا کہے تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تھوڑی ہی دیر میں جل پری کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھی ننھی سارہ کی طرف بڑھی۔ اس نے سوئی بچی کے دائیں پاؤں کی ایڑی کو انگلی سے چھوا اور بولی، پیاری بچی، میرا تحفہ یہ ہے کہ تمہارا یہ پاؤں تمام عمر سونے کا رہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی دم کے بل چلتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرہاد، حلیمہ اور ملازمہ حیرت اور خوفزدگی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتے رہے۔ فرہاد بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ جل پری، جس کی وجہ سے پورے گاؤں کے لوگ پریشان تھے، وہ اس کی بیٹی کو کس قسم کا تحفہ دے کر چلی گئی ہے، کہیں آگے چل کر وہ اس کے لیے مسئلے نہ پیدا کر دے۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے میں ایک عجیب سی ہنسی نے ان تینوں کو چونکا دیا۔ جل پری کے جانے کے بعد رمپل بھوت کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ بھوت گاؤں کے باہر پھیلے ہوئے جنگل میں رہا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی فسادی اور شرارتی قسم کا بھوت تھا۔ فرہاد بھی کئی مرتبہ اس کی شرارتوں کا نشانہ بن چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رمپل بھوت سیدھا بچی کی طرف بڑھ گیا اور اس کے بائیں پاؤں کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے اپنی شرارت بھری ہنسی ہنستے ہوئے بولا، پیاری بچی، میرا تحفہ یہ ہے کہ آج سے تمہارے اس پاؤں کی جراب میں ہمیشہ سوراخ رہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ منہ بند کیے زور زور سے ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ فرہاد، حلیمہ اور ان کی ملازمہ مریم کافی دیر تک
خاموش کھڑے ان عجیب و غریب تحفوں پر حیرت زدہ اور پریشان ہوتے رہے۔ ایسے عجیب و غریب تحفے تو میں نے آج تک کسی کو دیے نہیں دیکھے۔ ہاں، انہیں عجیب و غریب کہنا چاہیے، مجھے تو یہ منحوس معلوم ہوتے ہیں، حلیمہ نے کہا۔ میرے خیال میں رمپل کی نسبت جل پری کا تحفہ زیادہ منحوس ثابت ہوگا، ملازمہ مریم نے کہا۔ اس رات ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ سو سکا۔ آہستہ آہستہ بچی پرورش پاتے ہوئے بڑی ہونے لگی۔ جب بچی 6 سال کی ہو گئی تو ایک دن چلتے چلتے اچانک لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس وقت فرحاد، حلیمہ اور ملازمہ مریم بھی اس کمرے میں موجود تھے۔ مریم نے دوڑ کر ننھی سارہ کو زمین سے اٹھا لیا، اسے دیکھا کہ سارہ کا دایاں پاؤں ٹخنے کے اوپر تک ٹھوس سونے کا بن چکا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ فرحاد، حلیمہ نے بھی جب ننھی سارہ کے پاؤں کو دیکھا تو وہ بھی بہت گھبرا گئے۔ اسے جلدی سے موٹی موٹی جرابیں پہنا دو، فرحاد نے مریم سے کہا۔ اگر کسی نے سارہ کا یہ سونے کا پاؤں دیکھ لیا تو فوراً ہی یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ ملازمہ مریم دوڑ کر کپڑوں والے اسٹور سے ایک جوڑا موٹی جرابوں کا لے آئی، اور جب اس نے اس کو جرابیں پہنائی تو وہ جراب آگے سے پھٹ گئی۔ ارے، یہ تو پھٹی ہوئی جراب ہے، حلیمہ بولی۔ جاؤ دوسری جرابیں لے کے آؤ۔ مریم فوراً ہی جرابوں کا نیا جوڑا لے آئی، اور جیسے ہی سارہ کو پہنایا تو وہ بھی پھٹ گئی۔ اس بات پہ فرحاد کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، بازار سے نئی جرابیں لے کر آؤ۔ انہوں نے بازار سے نئی جرابیں خرید کر لا کے پہنائی تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہ بھی پھٹ گئی۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک لمبے شوز بنوا دیے۔ اب سارہ ہر وقت اپنے پاؤں میں لمبے شوز پہنے رکھا کرتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ جو تحفہ ہے رمپل بھوت کا اور جل پری کا، اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس بچی کو منحوس کہیں گے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد بچی ہمیشہ ہی یہ بڑے شوز پہنے رکھا کرے گی۔ سارہ اسی طرح جوان ہوگی اور بہت خوبصورت و شیزہ بن گئی۔ گاؤں کے لوگ اس کی بے پناہ خوبصورتی کے سبب اسے کوئی آسمانی مخلوق سمجھتے تھے۔ سارہ کے سونے کا پاؤں اب عام انسانوں جیسا پاؤں بن چکا تھا، لیکن اس کے ماں باپ ابھی تک اس پر لمبے لمبے بوٹ پہنے رہنے کی پابندی عائد رکھی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس کا پاؤں کہیں پھر سے سونے کا نہ بن جائے، اور اسے دیکھ کر گاؤں کے وہ لوگ، وہمی لوگ، مختلف طرح کی افواہیں نہ اڑانے لگے۔ پھر ایک دن اللہ کا کہنا ایسا ہوا کہ اس ملک کا بادشاہ اس گاؤں کے دورے پر آ نکلا۔ اس کے ہمراہ اس کے درباریوں اور سپاہیوں کی بھی خاصی تعداد تھی۔ جاگیردار فرحاد نے اسے بڑی عزت و احترام میں اپنے گھر میں ٹھہرایا اور اس کے اعزاز میں ایک شاندار دعوت دی، جس میں سے اس نے گاؤں کے چیدہ چیدہ لوگوں کو بھی دعوت میں شرکت دی۔ بادشاہ نے سارہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ فرحاد نے اپنی بیٹی سارہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ بادشاہ کے سامنے نہ آئے اور اپنے کمرے میں ہی رہے، لیکن سارہ کب تک برداشت کرتی؟ جب وہاں پہ بڑی بڑی دعوتیں اس نے دیکھی تو اس کا دل کیا کہ وہ بھی باہر نکلے، مہمانوں میں جائے، گھومے پھرے۔ وہ بھی اس جشن کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کا بھی مزیدار کھانے کھانے کا دل کر رہا تھا۔ بادشاہ فرحاد کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہا تھا کہ اس نے اس کی اتنی اچھی ضیافت کی ہے۔ اس کے بعد سارہ جب اپنے کمرے میں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی تو اس کا دل کیا کہ وہ باہر نکلے۔ سارہ خاموشی سے اپنے ماں باپ سے چھپ کر باہر نکل آئی۔ وہ تماشائیوں کے ہجوم میں شامل ہو کر رقص کرتے ہوئے جوڑوں کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل بڑی شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ان کی طرح اس دعوت کو انجوائے کرے۔ وہ اس دعوت کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ بھی ان رقص کرتے ہوئے جوڑوں کے بیچ میں گھس گئی، جی بھر کر ناچے۔ اس کا بہت دل کرتا تھا، لیکن اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے ڈر تھا کہ اگر اس میں سے کوئی اسے وہاں دیکھ لیتا تو وہ اس کو بہت ڈانٹتے۔ اچانک ہی بادشاہ کی نظر سارہ پر پڑ گئی تو اس نے پوچھا کہ یہ اتنی حسین لڑکی اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنی نشست سے اٹھ کے اور ہاتھ بلند کر کے ناچنے والوں کو روک دیا اور سارہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، وہ لڑکی کون ہے؟ فرحاد نے جب سارہ کو دیکھا تو اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام سارہ ہے، بہت خوبصورت ہے تمہاری بیٹی، بادشاہ نے کہا۔ ہمیں اپنے لیے ایسی ہی ملکہ کی تلاش تھی۔ اب تو فرحاد بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اگر بادشاہ کو اس کے سونے کے پاؤں اور پھٹی ہوئی جراب کے بارے میں ذرا سا بھی پتہ چل گیا تو وہ تو اس کو یہاں سے نکلوا ہی دے گا۔ اس کو سارہ پہ بھی بہت غصہ تھا کہ وہ وہاں پہ کیوں نکل کر آ گئی اور بادشاہ کے سامنے کیوں آ گئی۔
بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں سارا سے ہی شادی کروں گا اور یہی میری ملکہ بنے گی۔ اس نے سارا سے کہا، میں اپنے دارالحکومت پہنچ کر تم سے شادی کر لوں گا، اس خوشی میں تمہارے باپ کو اس سال کا زرعی ٹیکس معاف کرتا ہوں۔ چلو اب تم ہمارے ساتھ رقص کرو، ذرا دیکھیے ہماری ہونے والی ملکہ کیسا ناچتی ہے۔ اتنا کہتی بادشاہ کی نظر اس کے گھٹنوں تک اونچے بوٹوں پر پڑی۔ وہ بولا، یہ اتنے بھاری بوٹ کیوں پہن رکھے ہیں تم نے؟ جاؤ جا کر ہلکے پھلکے جوتے پہن کر آؤ۔ سارا اپنے پاؤں باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے تو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی بھاری بوٹ پہننے کو ملے تھے، ہلکے پھلکے جوتے اس کے پاس موجود ہی کہاں تھے۔ حضور، اس کے پاس کوئی دوسرے جوتے نہیں ہیں، فرحاد جلدی سے بولا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا چلو، اس کے پاس اگر دوسرے جوتے نہیں ہیں تو اس کو جرابیں ہی پہنا دو۔ تو جیسے ہی فرحاد اور ملازمہ جرابیں لے کر آئے اور اس کو جرابیں پہنائی تو جراب میں سوراخ ہو گیا۔ بادشاہ اور سب لوگ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ ارے یہ کیا، جراب اچانک ہی پھٹ گئی، چلو اسے دوسری جرابیں پہناتے ہیں۔ سارا کو فوراً ہی دوسری جرابیں پہنائی گئی، مگر اس بار وہ بھی پھٹ گئی۔ بادشاہ کی حیرانی اور بھی بڑھ گئی۔ اب تو بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ پھر یک کے بعد دیگرے کئی جرابوں کا یہی حشر ہوا تو وہ غصے میں آ گیا۔ یہ لڑکی منحوس ہے، اس نے اعلان کیا، یا تو خود کوئی چڑیل ہے یا اس پر کسی چڑیل نے جادو کر رکھا ہے۔ ہم ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر سکتے۔ اتنا کہہ کے اس سے درباروں اور سپاہیوں کو وہاں سے چلنے کا کہا۔ جاگیردار فرحاد نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تو اس سے کہا، میں تمہارے گھر میں آ کر بہت بے عزت ہوا ہوں فرحاد۔ اب میں تمہیں یہ سزا دیتا ہوں کہ تم ہر سال جتنا زرعی ٹیکس ادا ہمیں کرتے تھے، اس سال اس سے دگنا ادا کرو گے، ورنہ تمہاری تمام زمینیں اور جائیدادیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ یہ حکم دینے کے بعد بادشاہ اپنی بگھی میں سوار ہو کر اپنے درباریوں اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ فرحاد و حلیمہ کو سارا پر اس قدر غصہ آیا کہ انہوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا اور اسے کہہ دیا کہ اب وہ آئندہ ان کے گھر کبھی قدم نہ رکھے۔ وہ اسے اب ہرگز اپنی بیٹی نہ سمجھتے تھے، وہ ان کے لیے بے حد منحوس ثابت ہوئی تھی۔ سارا اپنی بدقسمتی پہ روتی، آنسو بہاتی، گرتی پڑتی سمندر کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے پیروں میں پہنی ہوئی جرابیں ایک طرف اتار کر پھینک دی اور نرم نرم ٹھنڈی ریت پر پاؤں دھسا دیے۔ اس نے اپنی عمر میں پہلی بار نرم و ملائم ٹھنڈی ریت کو اپنے پیروں تلے محسوس کیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑی دیر تک ریت پر لیٹی رہی اور لطف اندوز ہوتی رہی۔ تو اچانک ہی اسے کسی نے پکارا۔ سارا نے آنکھیں کھول کر پکارنے والے کی طرف دیکھا تو وہ اس کے بچپن کا دوست حارث تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ مجھے میرے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا ہے حارث، وہ کہتے ہیں کہ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے بادشاہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے سارا، حارث نے نرمی سے کہا، لیکن میں ان لوگوں کی باتوں کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں تمہیں منحوس سمجھتا ہوں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ سارا نے اس کو ساری باتیں بتائیں کہ کیسے سونے کی دیوی، دیکھو ذرا تو کیسے جل پری نے اس کو یہ تحفہ دیا تھا اور بھوت نے اس کو یہ تحفہ دیا تھا۔ وہ ریت پر سے اٹھ گئی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاؤں کی سمت ہو لی۔ اسے چلتے دیکھتے ساحل پہ موجود لوگ فرتے مسرت سے شور مچانے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہ چیخنے اور چلانے لگے کہ ہماری سارا تو سونے کی دیوی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، اس کے پاؤں کی ایڑی کے نیچے سے کیسے سونا نکل رہا ہے۔ سارا جو ساحل سمندر پر چل رہی تھی، وہ جہاں جہاں سے گزری تھی وہاں پر سونے کے سکے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ سارا لوگوں کے اس طرح حیران ہونے پر، اس طرح شور مچانے پہ بہت زیادہ حیران ہوئی۔ تو جب اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ بہت حیران ہو گئی۔ حارث نے بھی دیکھا، وہ بھی حیرت اور خوشی دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کہنے پہ جب سارا نے چلتے چلتے مڑ کر اپنے دائیں پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کا وہ پاؤں زمین پر لگتا تھا، تو اس کے اٹھنے کے بعد اس کی ایڑی کے نیچے سے ایک بڑا سا سونے کا سکہ برآمد ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس کے چلتے چلتے سونے کے بے شمار سکے اس کی ایڑی کے نیچے سے برآمد ہونے لگے۔ یہ جل پری کا تحفہ ہے حارث، اس نے مسرت سے کانپتی آواز میں حارث سے کہا۔ اس نے میری پیدائش کے موقع پہ میرے اس پاؤں کے متعلق کہا تھا کہ اس میں ہمیشہ سونا رہے گا، اور اس تحفے سے بہتر جل پری تمہیں کوئی تحفہ نہ دے سکتی تھی، حارث نے کہا۔ سارا کے پاؤں سے سونا نکلنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب لوگ ساحل سمندر کی طرف دوڑ پڑے۔ رقص کرتی سارا کے پاؤں سے سونے کے سکے نکلنے کا نظارہ بڑی حیرت اور مسرت کے ساتھ کرنے لگے۔
کسی نے جا کر فرحاد و حلیمہ کو بھی خبر کر دی۔ اپنی بیٹی کے پاؤں سے سونے کے سکے نکلنے کی اطلاع پاتے ہی وہ فوراً ہی دوڑے دوڑے ساحل سمندر پر آ پہنچے اور بڑی حیرت و مسرت کے ساتھ ناچتی ہوئی سارا کے پاؤں کے نیچے سے سونے کے بڑے بڑے سکے دیکھنے لگے۔ سارا جتنی دیر ساحل سمندر پر ناچتی رہی، ڈانس کرتی رہی، اس کے پاؤں کے نیچے سے سونے کے سکے نکلتے رہے۔ اس طرح یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اتنی بڑی بھاری تعداد میں گاؤں کے لوگ جمع ہو چکے تھے اور انہوں نے کئی بوریاں بھر لی تھی۔ جب سارا نے ناچنا بند کیا تو حارث کے ہمراہ اس کے گھر جانے لگی تو فرحاد و حلیمہ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، اس کے باپ نے کہا۔ سونے کے سکوں کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ گاؤں کے کتنے ہی لوگ اپنی بوریاں بھر کے اپنے گھروں میں لے کے جانا شروع ہو گئے تھے۔ فرحاد نے کہا اپنی بیٹی سے، بیٹی مجھے معاف کر دو، یہ جل پری کا تحفہ ہے کہ اس نے کہا تھا تمہارا پاؤں ہمیشہ سونے کا رہے گا، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ تو سارا نے کہا کہ میں اب بادشاہ سے ہرگز شادی نہ کروں گی اور میں شادی حارث سے ہی کروں گی۔ اور اس کے بعد اس نے حارث سے شادی کر لی اور اس کے سونے کے سکوں کی وجہ سے یہ گاؤں کے لوگ تمام لوگ امیر ہو گئے اور امیر و کبیر اور خوشحال ہو گئے۔ سب باہر کے لوگ ان پر رشک کرتے تھے کہ اس کے گاؤں کے لوگ کتنے امیر ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔